نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ ہمارا مقصد حیات کے سلسلے میں آج آخری لیکچر ہے جس میں ہم تزکیہ اور اس کو حاصل کرنے کا جو شعبہ ہے تصوف، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ ہدایت کے نظام کا لازمی جزو ہے۔ یہ سلسلہ مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کے درمیان شروع کیا گیا تھا۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کو کیسے حاصل کرنا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی دعوت دے رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے یہ کوئی خالی ایک تصور نہیں ہے، یہ کوئی خیالی جذبات کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے عملی کام کرنا پڑتا ہے۔ اور عملی کام کیا ہے کہ دنیا کی محبت سے جان چھڑا کر اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پیروی کر کے یہ دکھانا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا اور اس کو بڑھانے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ دین پر عمل کیا جائے، صرف اور صرف دین کے اوپر عمل جو ہے، یعنی کہ حرام و حلال کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کرنا، یہی اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت بھی ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اب اس عمل پر آنے کے لیے دینی علم اور تزکیہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور دنیاوی مشغولیات کے اندر اس طرف توجہ کرنا کہ آدمی اپنا وقت نکال کے دین کا علم حاصل کرے اور اپنا تزکیہ کروائے تاکہ اس علم پر عمل بھی ہو سکے، اس کے لیے ایک تحریک چاہیے، ایک انسینٹو چاہیے۔ اور انسینٹو کیا ہے کہ ہمیں اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم نے آخر میں جانا کہاں ہے، تو ہم اپنی منزل کے لحاظ سے اپنی زندگی کو استعمال کریں۔ اب تک اس بارے میں کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم نے کہاں جانا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں آخرت کے ایک بہت بڑے امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کا دارالمدار اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر ان کی محبت اور معرفت حاصل کر کے، اس محبت اور معرفت کو استعمال کر کے دنیاوی محبت کی مخالفت کر کے نیک اعمال کرنا۔ ٹھیک ہے جی، سارے سٹیپس گزرنے کے بعد آدمی نیک اعمال کے اوپر آتا ہے، یعنی اسلام قبول کر کے اس کے احکامات پر عمل کرنا، یہی کامیابی ہے آخرت کے امتحان کی۔ اب ہمارے لیے ایک بہت فکر کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے لائف اسٹائل، طرز زندگی کے اوپر غور کریں تو ہمارے دن رات اس طرح دین سے بے فکری کے ساتھ گزر رہے ہیں جیسے ہمارے پاس اس امتحان میں کامیابی کے لیے کوئی گارنٹی موجود ہے۔ حالانکہ گارنٹی تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور شاید اپنے اعمال سے خود بھی مطمئن نہ ہوں، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ ہم اعمال کو بہتر کریں۔ وہ ہم سب کی خواہش جنت میں جانے کی ہے اور دوزخ سے بچنے کی ہے۔ تو اس بے عملی کی وجہ یہ ہے کہ آخرت پر ہمارا ایمان تو ہے، لیکن ہمارے دلوں میں موجود دنیا کی محبت کی جو مستی ہے وہ ہمیں آخرت سے، موت اور حساب کتاب سے بے فکر رکھتی ہے۔ اور یہ مستی ایسی ہوتی ہے جیسے شراب کا نشہ جو انسان کو اس کے نفع نقصان سے غافل کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہم اس امتحان کو ایک ایسی دور کی چیز سمجھتے ہیں جس کا ہماری فوری ضروریات سے کوئی تعلق نہیں، یعنی جب مریں گے تو دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے ہم یہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں، اور یہ بہت سخت غفلت اور نقصان والی بات ہے۔ تو ایسی غفلت سے بچنے کے لیے ایمان لانے کے علاوہ، شریعت کا علم سیکھنے کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کو دنیا کی محبت پر غالب کرنا لازمی ہے۔ اس کے بغیر دین کے اوپر عمل ہو ہی نہیں سکتا، یعنی دین پر اخلاص کے ساتھ عمل تب ہی ممکن ہے۔ اخلاص کیا چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے دین پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دین پر عمل کریں، اس لیے نہ کریں کہ لوگ ہمیں دیندار سمجھیں گے تو ہمارا کاروبار اچھا چلے گا، ہماری تعریف ہوگی، ہماری عزت میں اضافہ ہوگا، لوگ ہمارے ہاتھ پاؤں چومیں گے۔ نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم کریں، اور یہ جب ممکن ہے، اور جب ہی ممکن ہے کہ جب انسان اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے اس طرح منور رکھے کہ نفس کی کوئی خواہش اس قلب کے اندر جگہ نہ بنا پائے۔ اسی کو تزکیہ کرنا کہا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ انہی میں سے ایک نبی ان کے اوپر مقرر فرمایا جو ان کے اوپر کتاب اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یہ دوسرا کام ہے۔ نمبر 3،
کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، نمبر 4 حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو 3 چیزیں تعلیم سے متعلق ہیں، علم سے متعلق ہیں، اور ایک اس پر عمل سے متعلق یعنی تزکیہ ہے۔ تزکیہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا آدمی کا اپنے نفس کے تزکیہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان یہ بات جان لے کہ اللہ عز و جل اس کے ساتھ ہیں، وہ جہاں کہیں بھی ہو، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ انسان کے اوپر یہ کیفیت غالب ہو جائے تب کہا جائے کہ اس کے نفس کا تزکیہ ہو گیا۔ ایسی حدیث احسان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کی تعریف اس طرح کی ہے، احسان یہ ہے کہ تم اللہ عز و جل کی بندگی اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم سے یہ کیفیت نہ بن پڑے تو یہ یقین تو ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ یعنی تزکیہ اور احسان یہ اس کیفیت کے ساتھ جینے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ اب دیکھیں اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ہر وقت ساتھ ہیں تو اپنی تمام تر صفات کے ساتھ ہیں، وہ ہم سے محبت فرماتے ہیں، ہماری حفاظت فرماتے ہیں، ہماری ضروریات پوری فرماتے ہیں اور ہم پر احسان کرتے ہیں۔ اس طرح کی جملہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت اور پالنے والی ہیں وہ سب شامل ہیں، تو اس لیے مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے۔ دوسرا خشیت، کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اتنی زیادہ اگر وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں تو ہم کیسے کسی چھوٹے کام میں، کسی غفلت والے کام میں، کسی گناہ کے کام میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا خود احتسابی، کہ جو رب ہم پر اتنے مہربان ہیں اور وہ اتنے طاقتور ہیں، اتنی قدرت والے ہیں، تو کیا میں ان کی عظمت کے لحاظ سے، ان کی محبت کے لحاظ سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں؟ تو یہ کیفیت زندگی کو کامل انداز میں شریعت کے تابع کر دیتی ہے۔ اب ہمارے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایمان تو ہر مسلمان کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اس عقیدے کا، اس ایمان کا جو اعمال کے اوپر اثر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ نیک اعمال ہم سے نہیں ہو پاتے، یا ہوتے ہیں تو گناہ بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارے اس عقیدے کا ہمارے اعمال کے اوپر اثر نظر نہیں آتا، اور یہ حدیث ہمیں اسی مسئلے کا حل بتاتی ہے کہ تزکیہ کروا لو، تزکیہ کروانے کے بعد تمہیں یہ کیفیت حاصل ہو جائے گی کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں، تو یہ علم سے نکل کر ایک مستقل کیفیت تمہارے پر طاری ہو جائے گی، تو پھر تم سے گناہ نہیں ہوں گے، پھر تم سے نیک اعمال ہوں گے۔ اب دیکھیں یہی تزکیہ جو ہے جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ غافل رہتے ہیں، یہ کتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر دین کے اوپر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ابھی ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کی بات کی، جس میں بتایا گیا کہ تزکیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاموں میں سے، نبوت کے کاموں میں سے، ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہدایت کے نظام کا لازمی جزو ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں جن بات کی اعمال کا کرنے کے لیے کہا گیا، حکم دیا گیا، جیسے صبر کرنا، شکر کرنا، آخرت پر اس طرح یقین رکھنا کہ اس کے ڈر سے گناہ نہ ہونے پائیں وغیرہ، تو یہ سب روحانی تزکیے کے ذریعے ممکن ہے نا۔ یہ کسی علم والی بات تو نہیں کہ کوئی کتاب میں ہم پڑھ لیں گے صبر کرنا چاہیے تو ہم صبر کر لیں گے، شکر کرنا چاہیے تو شکر کر لیں گے۔ جب تک ہماری روح اس مقام تک نہیں پہنچے گی کہ وہ کام ہم کر سکیں تو ہم نہیں کر پائیں گے۔ جیسے آدمی کتاب میں پڑھ لے کہ مجھے کھانسی ہے تو اس کا علاج ہو جانا چاہیے، تو علاج کتاب میں پڑھنے سے ہو نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، بلکہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کو ایگزامن کروا کے اس کی بتائی ہوئی دوا استعمال کروا کے وہ علاج ہو پائے گا۔ تو اسی طرح یہ صبر جو ہے اگر نہیں ہو پا رہا، ایک بیماری ہے کہ صبر آدمی سے نہیں ہوتا، تو کسی روحانی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، اس کو اپنے جو بے چینی کی کیفیت ہے جس میں صبر نہیں ہو پا رہا وہ ایگزامن کروانی ہوگی، اور پھر جو دوا وہ تلقین کریں گے اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا، تب کہیں جا کے یہ بے صبری کی بیماری دور ہوگی۔ تو اس لیے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ تزکیہ ہدایت کے نظام کا لازمی جزو ہے، یعنی جب تک کہ دل میں دنیا کی محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت سے دل بھرپور نہیں ہوگا، جب تک دین پر کامل عمل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو دل کی اس صفائی کی اور نفس کے محاسبے کی تلقین احادیث کے اندر بھی بہت زیادہ کی گئی ہے، جس کا کہ بھی آگے انشاءاللہ ذکر آئے گا۔ اب ایک اہم بات یہ ہے کہ تزکیہ کی اتنی ضرورت ہونے کے باوجود، اس کا اتنا لازمی جز ہونے کے باوجود لوگ اس سے غافل کیوں ہیں؟ جو مسلمان اپنے گناہوں سے تنگ بھی ہیں وہ بھی تزکیہ کی طرف نہیں آ پاتے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جاننے کے لیے ہم مسلمانوں کے 3 گروہ بناتے ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے کہ جس کو دین کی سرے سے پرواہ نہیں ہے، تو اس کو نہ دین کے علم سے تعلق ہے، نہ تزکیہ سے تعلق ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے کہ نیک کام کر رہا ہے، وہ تو بس زندگی گزار رہا ہے جیسے باقی سب لوگ گزار رہے ہیں، اس کو ایمان کے تقاضوں کا نہیں پتہ، تو یہ تو بالکل غافل لوگ ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس کو اپنی فکر تو ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں دین کا مکمل علم حاصل کر لوں گا تو میرے گناہ چھوٹ جائیں گے، تو ساری توجہ دین کے علم حاصل کرنے کی طرف لگائے رکھتا ہے،
اپنے اندر جو دنیا کی محبت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کر پاتا. ہاں دین کے علم سے اس محبت پہ کچھ فرق ضرور پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی عقل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میرا اصل مقام تو آخرت ہے. تو اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ گناہ کے کاموں کو پسند تو نہیں کرتا، ان سے محتاط تو ہو جاتا ہے، لیکن ان سے رک بھی نہیں پاتا کیونکہ نفس کے اندر دنیا کی شدید محبت موجود ہے. اور ایک تیسرا گروہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ تزکیہ کروانا ضروری ہے، لیکن وہ ہمت نہیں کر پاتا، وہ حوصلہ نہیں کر پاتا. وہ کہتا ہے بس جتنے اعمال چل رہے ہیں ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا گروہ عموماً فرائض وغیرہ کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے، حرام سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے اعمال ایک درجے میں اچھے ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ گناہ وہ پھر بھی کر رہا ہوتا ہے. تو وہ اپنی پرفیکشن کی طرف جانا نہیں چاہتا، کہتا ہے بس جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. تو یہ 3 وجوہات ہیں کہ لوگ تزکیے کی طرف نہیں آ پاتے. اب ہمارے مخاطب یہاں پہ پہلا گروہ نہیں ہے جو دین سے بالکل غافل ہے، ان کے لیے تو پہلے اور بہت سے کام کرنے ہوں گے. دوسرا گروہ ہمارا مین مخاطب ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ صرف دین کا علم حاصل کر لینے سے دین کے اوپر عمل ممکن ہے. اور جو تیسرا گروہ ہے جس کا یہ کنسیپٹ تو کلیئر ہے کہ تزکیہ ضروری ہے، لیکن وہ ہمت نہیں کر پاتا، اس کے لیے تو بس یہی بات کافی ہے کہ زندگی میں اس سے بڑا کوئی آبجیکٹو نہیں ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لے. یقین مانے یہ محبت حاصل کرنے کا وقت یہی دنیا ہے، یہی دنیا کی زندگی ہے جہاں باقی سارے کام بھی کرنے ہیں. اور اگر اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں کی اور موت اسی طرح آ گئی تو اس کے بعد کوئی وقت نہیں ہے. بس پھر جس حالت میں موت آئی وہی آئندہ ہمیشہ کی جو ان لمیٹڈ زندگی ہے وہ اس حالت کے اوپر گزرے. ٹھیک ہے، تو یہ موقع ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے اتنا قرب حاصل کر لے کہ جو آگے کی ان لمیٹڈ زندگی ہے اس میں وہ اس اعلیٰ جنت کے اندر ہو. ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک بہت بڑا آبجیکٹو ہے، اس کے اوپر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے الگ بات ہوگی، اور مثنوی شریف میں یہ موضوع بار بار آتا رہے گا تو وہاں پر اس کو ڈسکس کر لیں گے. اب ہم آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کر لینے سے ہی تزکیہ خود بخود ہو جاتا ہے اور اس لیے تصوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو دین میں ایک اضافی چیز ہے. تو ان کی اس غلط فہمی کا جواب یہ ہے کہ علم سے صرف عقل کی اصلاح ہوتی ہے. علم دل سے دنیا کی محبت کھرچ نہیں پاتا. وہ عقل کو یہ بتا دیتا کہ غلط چیز پڑی ہوئی ہے اندر، ڈائگنوز کر دیتا ہے، لیکن علاج نہیں کر پاتا. علاج کے لیے پراپر دوا کھانی پڑے گی، اور اس وجہ سے انسان سب کچھ جانتے ہوئے بھی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے. اس کی بہت سی مثالیں. ایک درجے کی مثال یہ ہے کہ آدمی جانتا ہے کہ نماز چھوڑوں گا تو بہت شدید گناہ ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ پاتا. آدمی جانتا ہے کہ مردوں کے اوپر مسجد میں جا کر نماز پڑھنا واجب ہے، وہ گھر میں پڑھ لیتا ہے. آدمی جانتا ہے کہ میں نفل نماز پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا مجھ کو، وہ نہیں پڑھتا نفل نماز، کیونکہ دل میں دنیا کی محبت ہے، اس لیے وہ عبادات سے گھبراتا ہے تو کم سے کم جانے دیتا ہے اس طرف. اسی طرح آدمی جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وہ جھوٹ بول لیتا ہے، کئی دفعہ بلا ضرورت بول لیتا ہے، ویسے ہی بول لیتا ہے. ٹھیک ہے جی، جس کا نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ کوئی نقصان ہوتا ہے. تو دنیا کی اس محبت سے نفس کو پاک کرنے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ تصوف کا شعبہ وجود میں آیا ہے، اور یہ دین میں کوئی نئی ایجاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، دین میں نئی ایجاد وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہیں کہ حلال اور حرام کے اندر، مستحبات کے اندر کوئی اضافہ کر دیا جائے یا کوئی کمی کر دی جائے. مثلا کہا جائے کہ یہ کام کرنے سے ثواب ہوگا اور یہ کام کرنے سے گناہ ہوگا، اور وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ بتائے ہوں ثواب اور گناہ کے پس منظر میں. لیکن دین حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں ان میں کمی بیشی کرنا، ان کو تبدیل کرنا، یہ دین کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی. جیسے حج کرنے کے لیے آدمی گھوڑے پر بھی جا سکتا ہے، پیدل بھی جا سکتا ہے اور جہاز پر بھی جا سکتا ہے. مقصد حج کرنا ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ کون سی سواری پہ آدمی جا رہا ہے، کس طرح آدمی جا رہا ہے، وہ تو ذریعہ ہے وہاں پہنچنے کا. تو ذرائع کا تبدیل ہونا وقت کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کے مزاج بدل رہے ہیں، لوگوں کے ماحول بدل رہے ہیں، لوگوں کے حالات بدل رہے ہیں. تو پچھلے ذرائع جو ہیں، پرانے ذرائع جو ہیں، وہ نئے لوگوں کے اوپر کارآمد نہیں رہتے، اور کئی دفعہ وہ ذرائع موجود ہی نہیں ہوتے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اس کیس میں. ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں کہ بخار اتارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو دوا استعمال کی گئی تھی، اگر آج کے دور میں ہم بخار اتارنے کے لیے کوئی اور دوا استعمال کر لیں تو کیا یہ بدعت ہوگی؟ یہ تو بدعت یا دین میں نئی چیز نہیں ہوگی نا. ٹھیک ہے، کیونکہ بخار اتارنا ایک مقصد تھا، صحت حاصل کرنا ایک مقصد تھا، اس کے لیے دوا کوئی بھی استعمال کی جا سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی پابندی نہیں رکھی اس کے اوپر. یہ بات یاد رکھیں کہ جس چیز پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی پابندی نہیں رکھی، اس پہ پابندی لگانا یہ خود دین کے اندر اضافہ ہے.
ٹھیک ہے، جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے کھلا چھوڑ دیا ہے اس کو ہم پابند نہیں کر سکتے، اس سے دین کا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی حکمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل ہے، اس میں کسی کمی بیشی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہم کمی بیشی کریں گے تو دین کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہت سامنے کی بات ہے کہ نئے دور میں نئے ذرائع آتے ہیں۔ دیکھیں، علم پھیلانے کے لیے آن لائن کلاسز کا پچھلے دور میں خیال بھی نہیں آ سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں علم حاصل کرنے کا کیا طریقہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جا کے سیکھ لیا کرتے تھے، جو باتیں پوچھنی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لی۔ اب تو یہ ممکن نہیں ہے نا، تو اب اس کے لیے کوئی اور ذریعہ بنانا پڑے گا۔ تو اب پہلے مدارس وجود میں آئے، کتابیں وجود میں آئیں، پھر اس کے بعد اب آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں، ڈیجیٹل میڈیا بھی موجود ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے قرآن شریف کو کتاب کی شکل کے اندر جمع کر دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کتابی شکل نہیں تھی، خالی حفظ کے اوپر چل رہا تھا، یا پھر وہ جو لکڑیوں کے اوپر لکھا ہوا تھا یا ہڈیوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، ایک جگہ جمع نہیں تھا، وہ بعد میں کیا گیا۔ اسی طرح نماز کے اوقات کے لیے آج کل ٹائم ٹیبلز بنے ہوئے ملتے ہیں، کیلکولیشن کر لی گئی سورج کس وقت کہاں پہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے پرنسپلز دیکھ کے کہ کس وقت سورج کہاں پہ ہوگا تو کون سی نماز کا وقت شروع ہوگا، ٹائم ٹیبل بنا دیے گئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات، یہ جہاد کرنے کے لیے کوئی تلوار اور تیر اور گھوڑے استعمال ہوتے ہیں؟ نہیں، بندوقیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ سب ذرائع ہیں، یہ سب ذرائع ہیں۔ تو ان مثالوں کے بعد سمجھیں کہ بعد کے دور میں تصوف کے نام سے تزکیے کا جو نظام بنا ہے، جو شعبہ بنا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کی قرأت سیکھنے کے لیے قرأت کا شعبہ وجود میں آیا کہ تجوید کے ساتھ کس طرح پڑھنا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے حدیث کا شعبہ وجود میں آیا۔ یہ سارے فن، یہ سارے علم جو ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس طرح موجود نہیں تھے، وہ ان کی بنیاد وہیں تھی۔ اسی طرح تزکیہ بنیاد موجود تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، لیکن اس کا جو شعبہ بنا، جو طریقے بنے اس کو بعد میں حاصل کرنے کے، وہ بعد کے شعبے میں تصوف کہلایا۔ اب یہاں تک ہم نے دو باتیں کی ہیں، ایک یہ کہ دین پر عمل یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی نشانی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ضروری بھی ہے۔ یعنی دین پر عمل سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی تو دین کا عمل زیادہ بہتر ہو جائے گا، اور اس سے محبت اور بڑھ جائے گی، دوسرے کو بڑھاتے رہیں گے۔ تو دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے پر کرنا اور یہ خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت میرے ساتھ ہیں، یہ تزکیہ ہے، اور یہ تزکیہ ہدایت کا ایک لازمی جزو ہے۔ ایک بات تو ہم نے یہ کی۔ دوسری بات یہ کہ شعبہ جو اس کو کرنے کے لیے بعد میں وجود میں آیا، تصوف، یہ ایک سیٹ آف مینز ہے، یہ کوئی دین کے اندر نئی چیز نہیں ہے، یہ دین میں حلال حرام کا اضافہ نہیں کرتا، یہ دین میں مستحبات کا اضافہ نہیں کرتا، مکروہات کا اضافہ نہیں کرتا کہ یہ کام کر لیا جائے تو اتنا ثواب مل جائے گا، وہ کام کر لیا جائے تو اتنا ثواب مل جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کی جاتی، دنیا کی محبت ختم کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات ہو گئی۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو ذرائع استعمال ہوئے ہیں تصوف کے اندر، یعنی مین ذرائع کیا ہیں؟ صحبت صالحین، کثرت ذکر، مراقبہ، مجاہدات، یہ سب کس طرح قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ تو ہم اس کے اوپر مختصر دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر سارے اشکال دور ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں صحبت صالحین کی۔ تو یہاں پہ ایک موٹی بات یہ ہے کہ چاہے دنیا کا کوئی کام ہو، جب تک کہ کسی سے سیکھا نہ جائے خود بخود نہیں آ جاتا۔ مطلب کوئی آدمی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کوئی آدمی کتابیں پڑھ کے کارپینٹر نہیں بن سکتا۔ تو جب دنیاوی علوم کا یہ حال ہے تو دینی علوم جن کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، جس کی مخالفت موجود ہے نفس اور شیطان کی صورت میں، تو اس کو بغیر کسی رہنما کے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اگر رہنما کی ضرورت نہ ہوتی تو شاید کتاب اللہ ہی کافی تھی ہدایت کے لیے، کہ قرآن شریف آ جاتا، کسی فرشتے کے ذریعے خانہ کعبہ کی چھت پہ نازل ہو جاتا، پورا عرب ایمان لے کے آ جاتا۔ ٹھیک ہے جی، لیکن رہنما کی ضرورت تھی، سکھانے والے کی ضرورت تھی، اس لیے ہر دور میں پیغمبر آتے رہے سکھانے والے کے طور کے اوپر، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جیسے پاک نفوس جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مصابحت کے لیے چنا، ان کی دوستی کے لیے چنا، وہ بھی محتاج تھے ایک ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے میں۔ یہاں پہ ایک بات کو پھر سمجھ لیجئے کہ دنیاوی علوم کے اندر شیطان اور نفس کی مخالفت نہیں ہوتی، لیکن ان کو حاصل کرنے کے لیے بھی کوئی رہنما چاہیے ہوتا ہے۔ دینی علوم کے اندر نفس اور شیطان کے مخالفت ہوتی ہے، بڑے بڑے دھوکے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے تو ایک ایکسپرٹ چاہیے ہوتا ہے جو ان دھوکوں سے بچا کے ہم کو سیدھے رستے کے اوپر رہنمائی کر دے۔ اور جن لوگوں نے صحبت صالحین کو اختیار کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ صحبت صالحین ایک کیٹلسٹ کی طرح عمل کرتی ہے،
یعنی کہ اس کی وجہ سے اتنی برکت آ جاتی ہے کہ آدمی کی ہلکی سی کوشش سے بھی بڑے بڑے کام کر لیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجوہات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں پہ ہم کچھ ظاہر کی باتوں کو بیان کرتے ہیں جن کا کہ ہمارے لاجک کے ساتھ بھی تعلق ہے.